پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ کائنات اور اس میں موجود تمام چیزیں ایک حکمت کے تحت پیدا کی گئی ہیں، یعنی یہ دنیا جو بظاہر تو ایک کھیل تماشا لگتی ہے، اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ یہ ایک ایگزامینیشن ہال بھی ہے، یعنی اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ ہمیں آزمائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، اور اس کا ایک مقصد رب العالمین کا اپنی نشانیاں دکھانا بھی ہو سکتا ہے، جس پہ کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اس لیے بنایا تاکہ یہ ایک امتحان گاہ بنے، انسان اللہ کو پہچانے، شکر گزار ہو، نیک عمل کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ انسان کی تخلیق کا اصل مقصد بھی عبادت اور بندگی کرنا ہے۔ اب جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، بلکہ انسان کی اپنی پوری زندگی، یعنی اس کا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، یہاں تک کہ اس کا بیت الخلاء جانا، نہانا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کام بھی جب احکام الہی کے مطابق ہوں گے نا، تو ہی اس کی اصل عبادت اور بندگی کہلائے گی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور دیا تاکہ وہ اچھے برے، حلال حرام، غلط صحیح میں فرق کر کے اپنی مرضی سے اللہ کا فرما بردار بنے۔ یعنی اللہ کی جتنی بھی تخلیقات ہیں نا، جیسے زمین، آسمان، سورج، چاند، پہاڑ، دریا، آسمان، زمین، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان میں ان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، نہ یہ اپنی مرضی سے اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کوئی کام کر سکتے ہیں، اور نہ ہی بغاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن انسان وہ ایک واحد مخلوق ہے جسے اللہ نے یہ ایک انمول تحفہ دیا ہے، اور وہ ہے عقل اور اختیار کا، اور اسی اختیار کی وجہ سے انسان دوسری مخلوقات میں ایک الگ حیثیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین پر اپنا نائب بنایا ہے تاکہ عدل قائم کرے، خیر پھیلائے اور ظلم سے بچے۔ اس کے ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے۔ یہی دنیا اس کے لیے امتحان گاہ ہے۔ یہاں کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، جہاں کامیاب وہی ہوگا جو اس امتحان میں کامیاب ہوا۔ اور یہ بات تو واقعی سوچنے والی بھی ہے کہ اللہ نے جو ہمیں رشتے دیے ہیں، جو جسمانی نظام دیا ہے، اور کائنات کی جتنی دوسری تخلیقات کی ہیں ہمارے لیے، وہ سب یوں ہی تو نہیں بنائے۔ ان سب چیزوں کا انسانی ذات سے کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قرآن دیا تاکہ ہم اپنی زندگی اس میں موجود احکامات کے مطابق گزاریں اور آخرت میں اپنے خالق حقیقی کے سامنے کامیاب ہو جائیں۔ آگے آنے والی آیات بھی اسی سے ہی متعلق ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا، اور وہ ہر چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ انسان کو اس آیت میں ہی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے۔ اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا بہت بڑی ناشکری ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ ہم نے شروع میں اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی یہ دلیل دی تھی کہ جس نے پیدا کیا ہے
وہی عبادت کا بھی حقدار ہوتا ہے۔ اسی بنا پر آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پہ بھی تعجب ہوا تھا کہ ہم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہیں جبکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، وہی موت دے گا، پھر وہ زندگی دے گا اور پھر ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن اب اس آیت میں انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بالکل کنفرم کر دیا ہے کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور فرشتوں کا سوال کرنا خدا نخواستہ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی دینا نہیں تھا، بلکہ وہ اس بات پر حیرت کر رہے تھے کہ کیوں ایسی مخلوق بنانی ہے جس کی پیدائش کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہوگا۔ دیکھا جائے تو فرشتوں کی یہ خدشات صحیح بھی تو تھے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان سوائے فساد مچانے کے اور تو کوئی کام کر ہی نہیں رہا، اور انسانوں سے پہلے زمین پر جنات رہتے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑ لڑ کر ہی ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا، اسی لیے فرشتوں کو حیرت ہو رہی تھی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی مختلف چیزوں کے نام تھے، اور جب آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دی جا رہی تھی تو فرشتے بھی موجود تو تھے، لیکن فرشتوں کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں تھی، اس لیے وہ جواب نہیں دے سکے تھے، اور اس بات سے اللہ نے انہیں عملی طور پر یہ یقین دلا دیا کہ یہ جو نئی مخلوق ہے یہ وہ کام کرے گی جو فرشتے نہیں کر سکتے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو فرشتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فوقیت دی ہے، سبحان اللہ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے، حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہیں۔ یعنی تعلیم تو دونوں کو دی تھی، آدم علیہ السلام کو بھی اور فرشتوں کو بھی، مگر یہاں فرشتوں کے اس جواب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو وہی علم حاصل ہوا جس کی صلاحیت ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی۔ ایک اور بات بھی اس سے پتہ چلتی ہے کہ ساری مخلوقات میں صرف ایک انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جو سیکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید فرشتوں کے دل میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے متعلق کوئی ڈاؤٹ تھا، کوئی ایسی بات تھی جو انہوں نے اللہ کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی۔ اس پہ اللہ نے انہیں یہ جواب دیا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی عظمت دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لینا چاہا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔
یہ تعظیمی سجدہ تھا جو پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ابلیس کا تعلق ویسے تو جنات سے تھا، لیکن وہ اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اس لیے اس سجدے کا حکم اسے بھی ملا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ یہ کون سا درخت تھا؟ قرآن کریم نے نہیں بتایا اور نہ ہی اس کے بارے میں جاننے کی کوئی ضرورت بھی ہے۔ بس اتنا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں ایک درخت ایسا تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو روک دیا تھا۔ چلیے اس قصے کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں۔ اس قصے کا تفصیلی ذکر قرآن پاک میں 7 مقامات پر آیا ہے۔ زمین و آسمان اور اس کائنات کی تخلیق کے بعد ایک روز اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، جس پہ فرشتوں نے کہا کہ آخر اس تخلیق کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہم تو دن رات آپ کی حمد و ثنا کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ انہی فرشتوں میں عزازیل نامی بھی ایک فرشتہ تھا جس کا تعلق ویسے تو جنات سے تھا، مگر اپنی عبادت اور بزرگی کی وجہ سے اس کا اٹھنا بیٹھنا فرشتوں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق آدم کا اعلان کیا تھا تو ان کا بت بنا دیا تھا، صرف روح پھونکنا باقی تھی، جسے آتے جاتے فرشتے اور عزازیل بھی دیکھتے تھے، اور شاید وہ اللہ کی اس تخلیق سے خوش نہیں تھے، مگر اللہ کے سامنے اظہار نہیں کرتے تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر جنات تھے جو ہر وقت آپس میں لڑائی جھگڑا خون خرابہ کرتے رہتے تھے۔ اس لیے شاید فرشتوں کو یہ لگا کہ یہ جو نئی تخلیق ہے یہ بھی جنات کی طرح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تھا، مٹی کو مختلف رنگوں اور اقسام سے جمع کیا گیا، اس لیے تو آج کے انسان مختلف رنگ و نسل کے ہیں۔ پھر اللہ نے اس مٹی کو شکل عطا کی اور جب چاہا تو اپنی خاص رحمت سے روح پھونک دی اور یوں آدم علیہ السلام زندہ وجود بن گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس تکبر کی وجہ سے ابلیس پر لعنت ہوئی اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا کو انہی کی پسلی سے پیدا کیا تاکہ وہ اکیلا پن نہ محسوس کریں۔ پھر آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جنت میں رکھا اور فرمایا، تم دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس ایک درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ لیکن شیطان نے دھوکہ دیا اور وسوسے ڈالے، نتیجہ یہ ہوا کہ آدم اور حوا اس درخت کے قریب گئے اور ممنوعہ پھل کھا لیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب تم زمین پر اترو، تم وہاں تک ایک وقت تک رہو گے، ایک دوسرے کے دشمن بھی بنو گے اور تمہیں وہی زندگی بھی گزارنی ہوگی، لیکن یاد رکھو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ حضرت آدم نے فوراً اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے اور ان کی توبہ قبول کر لی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی غلطی کو ماننا اور معافی مانگنا آدم کی فطرت ہے اور غلطی کر کے تکبر کرنا شیطان کی۔